اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے اسلامی روزے اور اس کی برکتوں کے بارے میں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر زمانے اور ہر مذہب میں ایک اہم عبادت مانی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے روحانی اور جسمانی ہر طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزے کا مطلب نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل روشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، روزے سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ روزہ دار بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ روزہ عبادتوں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے بنا کسی شرعی مجبوری کے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کی بدولت انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی بے مثال عبادت ہے جس سے امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں سبھی برابر رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں روزے نہ رکھے جاتے ہو۔ روزے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جاری ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ روزے کا بیان آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہر ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو روزے سے نہیں تھے۔ رب نے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ابھی جاؤ اور 10 روزہ اور رکھ کر روزے کی حالت میں ہی آنا، کیونکہ روزے دار کے منہ کی مہک مجھے بہت پسند ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد ہی کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن یہ پرہیز بڑا مشکل تھا، اس لیے ہمارے مہربان رب نے ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے فرمایا، افطار کے بعد سے فجر کا وقت ہونے سے پہلے تک تم کھا پی سکتے ہو۔ رمضان کے روزے سن ہجری 2 میں فرض ہوئے۔ اس سے پہلے والے سارے روزے نفل قرار دیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ اور دوسرے اور روزے نفل روزے کی طرح رکھے جاتے تھے۔ کوئی بھی روزہ فرض نہیں تھا، جیسا کہ آج کے زمانے میں رمضان کے روزے فرض ہے۔ اسلام سے پہلے یہودی لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن فرعون کے ہاتھ سے نجات پائی تھی۔ اس وجہ سے یہودی شکرانے میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ روزے مستحب ہی رہ گئے، یعنی جس کا جی چاہے اس نے رکھا، جس کا جی نہ چاہے اس نے نہ رکھا۔ رمضان کا روزہ جب فرض ہوا تب سحری کا بھی حکم دیا گیا اور رات میں کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ رمضان کے علاوہ صحابہ کو روزے کی برکتیں حاصل کرنے کی بڑی تمنا رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ صحابہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے لگاتار روزے رکھنے لگے اور کئی دنوں تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی حالت کے بارے میں معلومات ہوئی تو آپ نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ لگاتار روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن میں زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کے گزارے کے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انہی دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں پیش ہو تاکہ رب راضی ہو جائے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔